بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو نادر اور کمیاب واقعات ہیں اور جو پوری دنیا کے لیے ایک انوکھی چیز ہے، اس میں ایک واقعہ معراج بھی ہے۔ بڑی عجائب اور بڑی حکمتیں، بہت ساری راز اس میں پوشیدہ ہے۔ واقعہ معراج کی تفصیلات شام میں سنیں گے، جو احباب تشریف لائیں گے انشاءاللہ ان کے سامنے وہ تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ آج کی نشست میں 6 باتوں پر ہمیں کچھ معروضات عرض کرنی، بڑی آسان بات ہے۔ واقعہ معراج ہوا، اللہ کے رسول علیہ الصلوات والسلام کو مکہ المکرمہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، پھر مسجد اقصی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت اور جہنم کے مشاہدات کروائے گئے، انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل نے سدرۃ المنتہا پر یہ کہہ دیا کہ اس سے آگے اب میں نہیں جا سکتا، یہ آپ کا مقام ہے۔ پھر دیدار الہی سے آپ مشرف ہوئے اور محبوب اور محب کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ گفتگو وہاں پر ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جب واپس بھیجا تو 3 تحفوں کے ساتھ بھیجا۔ واقعہ معراج میں جو سب سے اہم، سب سے ضروری، بلکہ پورے واقعہ معراج کا اگر لب لباب کوئی چیز ہے تو وہ 3 تحائف ہیں۔ سب سے پہلا تحفہ معراج کا نماز، اور بڑا عجیب اللہ رب العزت نے تحفہ نماز دینے کے لیے جو نظام بنایا، جو سسٹم بنایا، ہر حکم اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے یا تو مکہ المکرمہ میں یا پھر مدینہ المنورہ میں، حرمین میں کوئی سا بھی حکم، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، شراب کی حرمت کا، جوئے اور سود کی حرمت کا، طلاق کے مسائل، رضاعت کے مسائل، نکاح کے مسائل،
غلام آزاد کرنے اور غلام رکھنے کے مسائل، ساری چیزیں اللہ رب العزت نے فرش پر نازل فرمائی۔ حضرت جبرائیل سے کہہ دیا کہ جاؤ ہمارا یہ حکم ہمارے محبوب تک پہنچاؤ۔ حضرت جبرائیل 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں وہ قرآن پاک کی آیات کو لے کر آپ پہنچتے، حتیٰ کہ تکمیل دین کا مسئلہ اور تکمیل دین کا حکم بھی اللہ نے فرش پر نازل فرمایا۔ لیکن جب نماز کا تحفہ دینا تھا، آپ غور کر کے دیکھیے، کوئی نہ کوئی لاجک ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، اور کوئی نہ کوئی پسندیدگی ضرور ہوگی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصی تک کا سفر براق پر کروایا، وہاں سے 7 آسمانوں پر بلایا، وہ سارے مشاہدات کروائے، اور جب آپ کے واپس ہونے کا وقت ہوا، اللہ نے فرمایا محبوب ہماری طرف سے اپنی امت کے لیے یہ تحفہ لے کر جاؤ۔ اگر کسی کو علاقے کے کارپوریٹر صاحب بلا کے کوئی میڈل ڈالے، ہی از دا بیسٹ شہری ان وٹے پلی علاقہ، اگر کوئی کارپوریٹر صاحب، چلو ایم ایل اے صاحب ڈال دیے، بڑے صاحب ڈال دیے، گلے میں ہار ڈالے، میڈل ڈالے، اور بولے کہ بھائی یہ ہمارے وٹے پلی پورا یہ علاقے کا بڑا اچھا اور نیک بندہ ہے، شریف آدمی ہے، معزز ترین شخصیت ہے، ایوارڈ دیے، کیا کرتے لے جا کے بڑے اہتمام سے پوروں کو دکھ کے آئے جیسا اونچے مقام پہ رکھتے، جو کوئی آیا اس کو بتاتے، دیکھے کون دیے، کئی کے واسطے دیے، بیسٹ کیریکٹر ایوارڈ ملا، بڑے صاحب کی طرف سے ملا، جی اس کی اتنی اہمیت ہے۔ لیکن تحفہ نماز اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلا کر اپنے روبرو بٹھا کر یہ تحفہ دیا۔ آج غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس تحفے کے کتنے قدردان ہیں، ہم اس تحفے کے کتنے قدردان ہیں۔ اور پھر اس تحفے کو لانے کے بعد صحابہ کرام کا اس وقت میں جو انداز تھا، خوشی میں جھوم رہے، خوشی میں جھوم رہے، اور مکے کے اندر ہی یہ نماز کی فرضیت کا مسئلہ ہو گیا۔ کفار دیکھ کر کے پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ہوا، کیوں جھوم رہے ہیں؟ کہا ہمیں اپنی حاجات، اپنی ضروریات اور اپنے مسائل اللہ کے سامنے پیش کرنے کا ذریعہ مل گیا۔ نماز کا تحفہ جب ملا، صحابہ جھومنے لگے، کہا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہمارا ایک بڑا مسئلہ تھا اللہ سے اپنی راز و نیاز کی باتیں کرنا، اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنے مسائل اس کے سامنے رکھنا، یہ مسئلہ تھا ہمارے لیے، اللہ نے اس کا حل کر دیا۔ فرمایا نماز پڑھو، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ صحابہ خوش ہو گئے، اور وہ واقعہ بھی آپ نے کبھی سنا ہوگا، ہم نے اپنے بچپن میں سنا کہ کسی بادشاہ کے دربار میں ایک سائل آیا مانگنے کے لیے۔ بادشاہ نے کہا کہ آج رات رک جاؤ، کل دربار لگے گا، دربار میں آنا، تم جو مانگو گے تم کو دے دیا جائے گا۔ سائل بڑا خوش ہوا
کہ چلو صبح تک کا انتظار ہے، صبح جب بادشاہ کا دربار لگے گا جو مانگو گا بادشاہ دے دیں گے، وعدہ کیا ہے بادشاہ نے۔ لیکن رات کو سائل نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت مصلی بچھا کر نماز پڑھ کر، نماز کے بعد وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر کے مانگ رہے ہیں، اور بہت دیر تک انہوں نے مانگا اللہ سے۔ صبح ہوئی، دربار لگا، سائل نہیں آیا۔ سائل نے وہ رات والا منظر دیکھ لیا، اب سائل نہیں آیا۔ بادشاہ نے درباریوں سے اور خادمین سے کہا کہ جاؤ اس سائل کو بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے، سائل کو پکڑ کر کے لے آئے، بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ صبح آنا، دربار لگنے کے بعد تمہاری جو ضرورت ہوگی، تمہارا جو سوال ہوگا ہم پورا کر دیں گے، تم آئے کیوں نہیں؟ کہا رات آپ کو دیکھا، رات آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی ضرورتیں کسی اور سے مانگ رہے ہیں، آپ اپنی ضرورتیں کسی اور سے مانگ رہے ہیں، تو میں نے طے کر لیا کہ جس ذات سے آپ اپنی ضرورت مانگ رہے ہیں میں بھی اسی سے اپنی ضرورت مانگوں گا۔ یہ وہ عظیم تحفہ ہے رب سے مانگنے کا، رب کو خوش کرنے کا۔ دیکھو آپ اور میں، بلکہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتا ہے، ہر آدمی خوش رہنا چاہتا، کھا پی کے مزے میں رہنا، ٹینشن نہیں ہونا، بیماریاں نہیں آنا، قرضے نہیں ہونا، لڑائی جھگڑے نہیں ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا معلوم ہے؟ جن چیزوں کو دل نہ چاہے ان کاموں کو کرنا پڑے گا، اور وہ کام جن کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اگر ہمارا دل نہیں چاہتا، فجر کو اٹھنا دل چاہتا، فجر میں آیا، فرمایا جو بندہ فجر پڑھتا ہے ہم اس کی روزی کا فیصلہ کرتے ہیں، روزی ہم بانٹتے ہیں، جب سب کو روزی بڑھتی، اپن مست پسار کے سو رہی، پھر اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا، کوسے بابا کی تعویذ میں دم ہے، کوسے پیراں کے پاس گئے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا، تب یہ چلتا ہے۔ حالانکہ روزی جس وقت بٹ رہی ہے، جس وقت اللہ دینا چاہ رہے ہیں دیتے ہیں، اور پوری دنیا کو دیتے ہیں، اس وقت تو ہم سو رہے اور اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کر رہے کہ ہمارے کو ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت رہے والا جب آپ بلائے، دینے والا جب بلایا تب جاتا، ضرورت رہے سو والا۔ گجرات کے اندر لاک ڈاؤن کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک چھوٹی سی گاڑی میں آدھا کلو آٹا پرنیوں میں ڈال کر لا کر کے اس نے اعلان کیا کہ بھائی دیکھو میں کچھ بانٹنے کے لیے آیا ہوں، صرف آدھا کلو گندم کا آٹا ہے، جس کو ضرورت ہو وہ آ کر لے لے۔ اب واقعی بات ہے کہ آدھا کلو آٹے کے واسطے آپ کو میرے کو، ویسے بھی اپن اولڈ سٹی کے آدھا کلو کے واسطے جاتے ہیں، شان میں فرق آ جاتا۔ تو اب اس نے اعلان کیا کہ آدھا کلو گندم کا آٹا ہے، جس کو ضرورت ہے وہ آ کر کے لے لے۔ تو لوگوں کا بھی وہی ری ایکشن رہا کہ آدھا کلو کے واسطے کون دے گا، مگر اس آدھا کلو کے اندر بہت کچھ تھا، اس آدھا کلو کے اندر بہت کچھ تھا۔ اس اللہ کے بندے نے واقعی ضرورت مندوں اور مستحقین کی جو مدد کی، اس آدھا کلو آٹے میں 20 ہزار روپے اس نے رکھ کر کے وہ آٹا دیا۔ عنوان تھا کہ صرف آدھا کلو آٹا ہے، لیکن جو لے کر کے اپنے گھر آیا تو واقعی وہی لینے آیا جس کو ضرورت تھی۔ اس نے کھول کر کے دیکھا تو اس کے اندر 20 ہزار روپے ہیں، کہا اس میں پورے لاک ڈاؤن کا خرچ جو ہے حل ہو جائے گا۔ یہ انداز
کہ بھئی جس کو ضرورت ہوگی رزق کی وہ آئے گا فجر میں، اور جس کو ضرورت نہیں ہے تو وہ اپنے عمل سے اظہار کرے گا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہے، کاروبار عروج پر ہے، گاہک کھڑے ہوئے ہیں، چھوڑ کے آتے ہیں پر دل نہیں چاہتا، اس لیے نہیں چاہتا کہ بھئی گراہ خراب ہو جاتا میں چلے گیا۔ تو ہمارا یقین اور ہمارا ایمان تو گاہک پر بن گیا کہ بھئی انہیں آیا تو میری دکان چلے گی، کوئی نہ بھی آئے تب بھی اللہ دکان چلاتے ہیں۔ ایک آدھ ایسا گراہک بھیج دیتے ہیں جو سارا دن بھر کا مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کاروباری ہیں، تاجرین ہیں، آپ لوگوں کو اس سے اچھا، اس سے زیادہ اچھا اندازہ ہے۔ ایسے ہی ہر نماز کا معاملہ ہے، دل نہیں چاہتا لیکن دل کو مجبور کر کے آنا ہے۔ کبھی اپنی زبان پر اللہ اللہ کا ورد بھی چلانا، اللہ کو یاد رکھنا، دل نہیں چاہے گا۔ دل چاہے گا کہ سیاسی موضوع پر گفتگو ہو، دل چاہے گا کوئی دوسری ٹاپک پر ہماری بات چیت ہو، دل نہیں چاہے گا، لیکن دل کو مجبور کرنا اور زبان سے اللہ اللہ کا ورد کروانا، اللہ اللہ کا ورد کروانا۔ اور تیسری چیز، حلال آمدنی پر بہت زیادہ فوکس کرنا، حرام سے ٹوٹلی اپنے آپ کو بچانا۔ اب حرام کی کئی قسمیں ہیں، ترازو میں ڈنڈی مارنا بھی حرام ہے، ترازو میں ڈنڈی مارنا بھی حرام ہے، لینے والے کو کچھ بتانا اور دینا کچھ اور، یہ بھی حرام ہے۔ جو وعدہ کیا اس وعدے کے خلاف کرنا، کانٹریکٹ لینے والے، گھر بنانے والے بولے ہم ایسا انٹیریئر بنائیں گے، ایسی کھڑکی لگائیں گے، ایسے کھٹکے لگائیں گے اور پورا کریں گے، لیکن جب کام ہوا تو نہ وہ ہے، نہ کھٹکا ہے، نہ دروازہ ہے، بولے نہیں بجٹ برابر نہیں ہوا تو ہم یہ کر دیے، یہ بھی حرام ہے۔ تو ایسی بہت ساری شکلیں۔ تو اب انسان کا دل یہ چاہے گا کہ حلال تھوڑے رہتے، ادھر ادھر سے سائٹ سے آئے تو اچھے آ جاتے، تو تھوڑا کبھی کبھار آنکھوں کو بند کر کے، دل پہ پتھر رکھ کے، مردہ ضمیر بن کے لے لیں گے، نہیں، دل چاہتا ہے مگر شریعت حکم نہیں دیتی، لہذا اس کی قریب بھی نہ جاؤ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ معراج کا سب سے اہم ترین تحفہ نماز۔ آج غور کر کے دیکھو کہ ہماری زندگیوں میں اس عظیم تحفے کی کتنی قدردانی ہے۔ بس اتنی قدردانی ہے، آج کی رات میں واقعہ پیش آیا، لہذا ذمہ دارہ بھی جا کر کے ٹائمنگاں پڑھا دیتے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، نارمل دنوں کے مقابلے میں اس دن عشاء کی نماز کوئی خاص نماز نہیں رہتی، وہی عشاء کی نماز، وہی 4 رکعت، وہی قرآن پڑھتے، وہی اذان دیتے، وہی اقامت ہوتی، اتنے رکوع رہتے، اتنے سجدے رہتے، اتنے بار تحیات میں بیٹھنا ہے جو عام دنوں میں ہے۔ مگر ہم لوگوں کا ایک ذہن بناؤ، معراج کی رات میں عشاء، خالی وہ ایک ہی عشاء فرض ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو وقت کے اعتبار سے فرض ہے، جس نماز کا جب وقت آ گیا، مسلمان عاقل بالغ آدمی ہے، وقت کے اندر موجود ہے، نماز فرض ہو گئی، نماز فرض ہو گئی۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ آج نماز چھوڑتے، اور خدا کی قسم ذرا برابر احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز چھوڑ دی۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آدھا شہر بلخ تعزیت کے لیے آیا، آدھا شہر،
ان کے بیٹے کے انتقال پر تعزیت کے لیے پہنچا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹے کے جانے پر تو آدھا شہر آیا، لیکن اگر میری نماز قضا ہو جاتی، چھوٹ نہیں جاتی، یعنی کہا کہ چھوڑ دیا، کہا کہ اگر میری نماز قضا ہو جاتی میرا پڑوسی بھی آ کر مجھ سے تعزیت نہ کرتا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری نگاہوں میں دین کی اہمیت اور وقار اتنی نہیں ہے نعوذ باللہ جتنی ہماری نگاہوں میں دنیا کی اہمیت اور وقار ہے۔ ہم نے دنیا کو سمجھا کہ بڑی اہم چیز ہے، حالانکہ دنیا تو ہمارے ہاتھوں سے زائل ہونے والی، چھوٹنے والی، ختم ہونے والی، دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا ہمارے کچھ کام نہ آئے، ایسے بھی حالات ہو جاتے ہیں۔ مگر اہمیت دنیا کی ہے، اس لیے دنیا کے پیچھے ہم اپنے آپ کو لگا رہے ہیں۔ دین کی اہمیت نہیں ہے، لہذا دین کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں۔ تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس تحفے کی ہم مسلمانوں نے اس عظیم ترین طریقے سے بلا کر جو تحفہ دیا گیا اس کے ہم کتنے قدردان ہیں۔ اگر قدردان ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر اب تک ناقدری میں زندگی گزر گئی، اب تک ناشکری کے اندر زندگی گزر گئی، تو ان سارے اعمال سے توبہ کر کے عہد کر لیں اس بات کا کہ میری زندگی کی آخری سانس جب تک چلے گی نماز مجھ سے قضا نہیں ہوگی۔ یہ اس تحفے کی قدر ہے جو اللہ نے معراج کے موقع پر حضور علیہ السلام کو بلا کر کے دیا۔ دوسرا تحفہ جو معراج کے موقع پر حضور علیہ السلام کو دیا گیا، سورۃ البقرہ کی آخری رکوع کی آیات، للہ ما فی السماوات وما فی الارض سے لے کر کے ختم۔ ان آیات پر ہمارا جو اس وقت کا مزاج ہے یا ہمارا یہاں کا جو ماحول ہے، ختم قرآن کے موقع پر پڑھتے ہیں، ختم قرآن کے موقع پر پڑھتے ہیں۔ ارے میں غلط بول رہا ہوں؟ صحیح ہے نا؟ صرف ختم القرآن کے موقع پر، وہ بھی زیارت کے موقع پر جو بیٹھ کے پورے ایک صاحب ایک پڑھتے ہو، وہ پڑھتے ہو، اس میں یہ پڑھتے ہیں، اور پھر قبرستان میں بات تدفین کے ہے نہیں۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ ان آیات میں اللہ فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ ان آیات میں اللہ کا کیا پیغام ہے؟ کہ سارا قرآن تو اللہ رب العزت نے 23 سال کے عرصے میں فرش پر حضرت جبرائیل کے واسطے سے بھیجا، لیکن ان آیات کو براہ راست اللہ کے نبی علیہ السلام کو بلا کر روبرو دیا۔ کبھی غور کریں، زندگیاں گزر گئی مگر کبھی اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوئی ہماری۔ ایمان برابر ہے، یقین بڑا مضبوط ہے، لیکن توجہ نہ ہونے کی وجہ سے آج تک ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ یہ وعدہ کرو کون جمعہ کے بعد جا کے آخری رکوع کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے؟ میں تو پڑھ کے نہیں سنانے والا، کیونکہ میں یہ سنانے سے بیٹھ گیا تو ٹائم ہو جاتا ہے نا۔ تو کون کون اپنے گھر جا کر نماز جمعہ کے بعد سورہ بقرہ کے آخری رکوع کو با ترجمہ پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ بہرحال جن جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا اللہ ان کی برکت سے ان کے پوری صف والوں کو بھی توفیق دے دے، لیکن جا کر کے پڑھو اور دل کی نگاہوں سے پڑھو، دل کی نگاہوں سے پڑھو۔ اللہ نے کتنا پیار بھرا انداز اختیار کیا، اور پھر اس کے بعد بندوں کی جو عاجزی ان آیات کے اندر پیش کی گئی ہے، وہ عاجزی اپنے اندر پیدا کر لو، یہی ان آیات کا اصل سبب ہے۔
پہلے اللہ کا رحم دیکھو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پھر اس کے بعد جو ہماری ایک مینٹالٹی ہے، ارے ان کرا بول کے ایسا ہوا ہوگا، میں ایسا کرا بول کے ویسا ہوا ہوگا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اب اس کے بعد بندے کی عاجزی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ یہ روزانہ اللہ سے مانگنے کی دعا ہے، یہ روزانہ اللہ سے تڑپ کر گڑ گڑا کر مانگنے کی دعا ہے۔ واعف عنا، معاف فرما دے، وارحمنا، رحم فرما دے، واغفر لنا، بخشش فرما دے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو ہر بندے کو ہر دم اس کی ضرورت ہے۔ ہم نے سمجھا کہ اس کی ضرورت خالی مردوں کو ہے، ان سے زیادہ اپنے کو ضرورت ہے، ان سے زیادہ ضرورت تو ہمارے کو ہے۔ تو ان آیات، 3 آیتیں للہ ما فی السماوات سے لے کر کے اخیر تک، ان 3 آیات کو دل کی آنکھوں سے جا کر کے اپنے گھروں میں قرآن پاک کا ترجمہ ہو تو وہ ترجمہ نکال کر کے پڑھو، اور اگر اس کے حاشیے بنے ہوئے ہوں، بھئی نمبر 1 ڈال کر کے حاشیہ رہتا سائیڈ میں، ان حاشیوں کو بھی پڑھو، اور مزید ان آیات کے سمجھنے میں آپ کو بڑا جو ہے مزہ آئے گا اور بڑا سکون ملے گا ان آیات کو پڑھ کر۔ تیسرا تحفہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو معراج کے موقع پر دیا گیا، فرمایا اے محبوب آپ کی امت شرک نہ کرے، میرے ساتھ کسی کو عبادت میں، میرے ساتھ کسی کو صفات میں، میرے ساتھ کسی کو مجھ جیسا سمجھنے میں، الفاظ پر اگر غور کریں تو بہت دور کی بات ہے، ہاں، میرے ساتھ کسی اور کو مجھ جیسا دینے والا، بلاؤں کو دور کرنے والا، اولاد دینے والا، بچیوں کی شادی کروا دینے والا، جی مصیبتوں کو، بیماریوں کو ٹالنے اور ختم کرنے والا نہ سمجھے، شرک نہ کرے، شرک نہ کرے۔ جس عقیدت اور احترام کے ساتھ اور جس جذبہ اطاعت کے ساتھ میرے دربار میں آ کر اپنے پیشانیوں کو جھکاتے ہیں، یہ پیشانی میرے دربار کے علاوہ کسی اور کے دربار میں اس جذبے کے ساتھ نہ جھکاتے ہوں، اس ذہن کے ساتھ نہ جھکاتے ہوں، شرک نہ کرتے ہوں۔ باقی ہلکے پھلکے معمولی گناہ، بڑے گناہ جیسے بھی ہیں، اگر ہو جائے بتقاضائے بشریت، اگر ہو جائے بتقاضائے بشریت، تو میرا وعدہ ہے کہ میں ان سب کو معاف کر دوں گا، لیکن میں ان سب کو معاف کر دوں گا، لیکن میں جس کے لیے چاہوں گا اس کے لیے، سب کے لیے نہیں، میں جس کے لیے چاہوں گا اس کے لیے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اگر میرے کو آپ کو یقین ہو گیا، گارنٹی مل گئی، نہیں اللہ میاں میرے کو معاف کرتے ہوئے، تو پھر مرضی، میرے کو معلوم ہو گیا کانفیڈنٹلی، آپ کو معلوم ہو گیا 1000% جو ہے نا یقین کے ساتھ، تو پھر مرضی۔ اسی کو ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، ہم لوگ بولتے نا نماز پڑھنا جی، نماز نہیں پڑھے تو اللہ پوچھیں گے نا، اے اللہ بڑے غفور رحیم جی، کیا مجھ سب خالی ڈراتے ہیں، مجھ سب خالی ڈراتے، مدینہ منورہ کہ مجھ سب خالی ڈرانے کے بیان کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا طالب مغفرت بھی تو کوئی بنے، مغفرت مانگنے والا، طالب مغفرت،
طالب مغفرت بھی تو کوئی بنے، یہ وجہ ہے کہ اللہ غفار ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اب آگے سنو، یہ نہیں، اس کے آگے اصل مین ہے۔ طالب مغفرت بھی تو کوئی بنے، یہ وجہ ہے کہ اللہ غفار ہے۔ منہ دکھائے گا کیسے سر حشر تو، منہ دکھائے گا کیسے سر حشر تو، پیٹھ پر جو گناہوں کا انبار ہے۔ اب نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ ہے اصل میں، پیٹھ پر ہمارے گناہوں کا انبار ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب اللہ بڑے غفار ہے، بڑے غفور الرحیم ہے۔ نہیں، اللہ نے وہ تحفہ دیا، لیکن یہ بھی فرمایا جس کے لیے میں چاہوں گا، جس کے لیے میں چاہوں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لمن یشاء فرمایا، یہ نہیں فرمایا للمجیب، امام مسجد مدینہ منورہ نہیں فرمایا، نہ یہ فرمایا لأہل الوٹے پلی نہیں فرمایا اللہ میاں، لأہل حیدرآباد، لأہل تلنگانہ نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ شرک کے گناہ کو تو معاف نہیں کرے گا، لیکن شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ جس کے لیے چاہیں گے معاف فرمائیں گے، جس کے لیے چاہیں گے معاف فرمائیں گے۔ تو یہ تین تحفے ملے ہیں معراج کے عنوان پر اور معراج کے موقع پر، اور اس موقع پر ہماری طرف سے بھی تین غلطیاں ہوتی۔ یہ تحفے تو ہیں، نماز کا تحفہ اور سورہ بقرہ کی آخری تین آیات، آخری رکوع، اور تیسرا تحفہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کی اللہ جس کے لیے چاہے بخشش اور مغفرت۔ یہ تین تحفے ہیں، ان تین تحفوں کے مقابلے میں ہماری تین غلطیاں بھی۔ نمبر ایک، بڑے اختصار کے ساتھ، ٹائم ہو گیا، لوگ بھی بول رہے ہیں۔ نمبر ایک، ہم یہ بولتے ہیں کہ آج کیا ہے؟ آپ بول رہے ہیں خالی، لیکن پوری دنیا کو کیا معلوم؟ آج شب معراج ہے میرے بزرگوں، آج شب معراج نہیں ہے، آج تاریخ شب معراج ہے، آج تاریخ شب معراج ہے۔ اس غلطی کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج شب معراج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور آج تشریف لے جانے والے ہے نا، تو آج تاریخ شب معراج ہے، وہ بھی سیرت نگاروں کے اقوال میں سے ایک قول کے مطابق۔ دوسری غلطی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شب معراج یعنی آج کونسی رات ہے؟ کونسی رات ہے؟ جاگنے کی رات۔ جاگنا آپ کا جب دل چاہے تب کریے، آپ جب جاگیں گے آپ کے لیے وہ معراج کی قدر کی برات والی جیسی رات ہے، کیونکہ ان راتوں میں جاگ کر کے لوگ عبادت کرتے ہیں۔ آپ کا دل جب چاہے جاگیے، آپ عبادت میں گزاریے، تلاوت میں گزاریے، ذکر و تسبیح میں گزاریے، دعا اور استغفار میں گزاریے، لیکن پرٹیکولر بطور خاص آج کی شب کے متعلق یہ تصور اور یہ سوچنا کہ آج جاگنے کی رات ہے، that's not fair، that's not fair، یہ چیز نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب معراج کا تحفہ ملا، معراج والی رات آپ تشریف لے گئے، روایات کے مطابق ایک قول یہ ہے کہ آپ 10 یا 11 سال
معراج کے واقعے کے بعد بقید حیات رہے، اور دوسری روایت ہے آپ 18 سال بقید حیات رہے اس واقعے کے پیش آنے کے بعد۔ لیکن کسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یا آپ نے حضرات صحابہ کو اس رات میں جاگنے یا اس رات میں عبادت کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ کہیں روایت حدیث میں آپ یہ بات نہیں بیان کرا سکتے، بالکل نہیں، نیور۔ اور پھر پرلطف بات کیا ہے معلوم کہ یہ جاگنے کی رات نہیں ہے، اس کی دلیل خود اس واقعے سے۔ حضور جانے سے پہلے کیا فرما رہے تھے؟ بولو نا، ہر مقرر بولتا، کیا بولتا معلوم؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حامی کے مکان میں تھے، آپ نیم خوابی کی حالت میں تھے، اچانک سے چھت پھٹی، حضرت جبرائیل آئے۔ یہ بولتے نا، ہر مقرر بولتا، ارے بولتا نہیں بولتا جی۔ تو حضور علیہ السلام سفر پر جانے سے قبل آرام فرما رہے، آپ بولے میں نیم خوابی کی حالت میں، یعنی کچی پکی نیند جس کو ہم بولتے ہیں نا، وہ نیم خوابی کی حالت میں ہوں۔ حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے پھر اس کے بعد وہاں سے سفر کا آغاز کیا۔ پھر جب پورا واقعہ ہو گیا، آپ واپس تشریف لائے اپنے مکان میں۔ جس بستر سے آپ اٹھ کر تشریف لے گئے تھے، آپ نے اس بستر پر ہاتھ رکھا تو وہ ویسے ہی گرم تھا جیسے جاتے وقت میں گرم تھا۔ آئے ہائے، کیا بولتے ہیں آپ؟ ایم اے رائٹ، ایم اے رانگ؟ 100% رائٹ بولنا، خالی رائٹ بول رہے ہیں۔ پوری دلیل آپ کو واقعے سے دے رہا ہوں نا بھائی۔ حضور جانے سے قبل نیم خوابی کی حالت میں، اور آئے اور آپ نے اپنے بستر پر ہاتھ لگایا، وہ بستر ویسے ہی گرم، وہ کیواڑ کی کنڈی ویسے ہی بج رہی ہے جیسے جاتے وقت میں بجی۔ پھر آپ آرام فرمائے، صبح کو آپ نے یہ واقعہ کفار مکہ کے سامنے پیش کیا۔ تو پھر یہ جاگنے کی رات کیسے ہو گئی؟ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری اور آخری بات جو ہماری طرف سے غلطی ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے رات میں جگنا، اگلے دن روزہ رکھنا۔ بعض لوگ آج بھی ہوں گے روزہ، ہے نا، آج بھی ہوں گے۔ دیکھو، نفلی روزہ آپ جب چاہو تب رکھو، نفلی روزہ آپ جب چاہو تب رہو، کوئی منع نہیں ہے، یقیناً رہنا چاہیے۔ روزہ آپ کی جسمانی صحت کے لیے بہت مفید ہے، کینسر کا علاج ہے، جی کینسر کا علاج ہے۔ حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مال کی زکوٰۃ تو وہ ہر سال ہم جو دیتے ہیں وہ ہے، لیکن بدن کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے، بدن کی زکوٰۃ روزہ رکھنا۔ نفلی طور پر آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ جب چاہے تب رہے، کوئی آپ کے لیے منع نہیں ہے۔ ہر دن آپ روزہ رکھ سکتے ہو نفلی، عید اور ایام تشریق کو چھوڑ کر، عید اور ایام تشریق کو چھوڑ کر، یعنی 1 شوال کو، 10 ذی الحجہ، 11، 12، 13، یہ 5 دن چھوڑ کے آپ پورا سال کبھی بھی نفل روزہ رہ سکتے ہو، کوئی منع نہیں۔ لیکن 27ویں رجب کا روزہ، یہ سوچنا کہ نہیں رات کو جگ کے دن میں روزہ رکھنا، یہ روزہ رکھے تو 1000 روزوں کا ثواب ملتا۔ ایسا بولتے، اسی لیے مشہور ہے لوگوں میں یہ ہزاری کا روزہ ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ ہزاری کا روزہ ہے۔ میرے بزرگوں، ثواب دینے والے کے پاس جب کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ اس کو 1000 کی لمٹ میں کیوں آپ محدود کر رہے ہو؟ وہ دینے والا تو بے حساب ہے نا، اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، نو لمٹ۔ وہاں کو بندے کے اخلاص پر 1000 نہیں، کروڑوں گنا زیادہ اجر ملتا ہے۔
لیکن بہرحال 27ویں رجب کا یا پھر 26ویں رجب کے روزے کا اس رات سے متعلق کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ دین و شریعت میں اس کا حکم ہے۔ باقی نفل آپ روزے کو رکھنے کے عادی ہیں ان تاریخوں میں اور آپ نے رکھ لیا فبیہا، لیکن شریعت نے اس واقعے کی بنیاد پر، اس رات کی بنیاد پر یا اس مہینے کی بنیاد پر یا ان تاریخوں کی بنیاد پر کوئی روزے کا حکم نہیں دیا۔ بہرحال وہ 3 تحفے اس کی ہمیں قدر کرنی ہے اور 3 غلطیاں جس کی ہمیں اصلاح کرنی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔